اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کرتے ہیں تھرڈ آئی کے بارے میں۔ تھرڈ آئی کیا؟ یعنی کشف۔ روحانیت میں اس کو کشف کہتے ہیں، باہر کی دنیا ساری اس کو تھرڈ آئی کہتی ہے۔ تھرڈ آئی کیا ہے؟ باطنی مخلوقات کا دیکھنا، یعنی فرشتوں کا دیکھ لینا، جنات کا دیکھ لینا، مسائل دیکھ لینا، مسائل کا حل تلاش کر لینا، یہ تھرڈ آئی ہے۔ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، ہاں جی ہم اللہ کے طالب ہیں، کشف چاہیے۔ اللہ کے طالب ہیں اور ہمیں کشف چاہیے۔ ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ جو کشف ہے، جو تھرڈ آئی ہے، یہ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا؟ جو اللہ کا طالب ہے، اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا راستہ چاہتا ہے، تھرڈ آئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کے لیے۔ سرکار پاک، ہمارے مرشد پاک لال باغ میں جنگل میں چلہ کشی کر رہے تھے۔ چلہ کشی کے دوران روحانی سفر میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مجھ سے فیض ہونا شروع ہو گیا۔ فیض کیسے؟ وہ ایک کا کام ہو گیا، گنگا تھا، گنگے کو زبان مل گئی، سرکار پاک نے آیت الکرسی لکھ کے دی، چسوائی اس کو، گنگا بولنے لگ گیا، کرامت ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم ہونا شروع ہو گیا۔ اور لوگ اپنے آ کے مسائل بتاتے، کشف کے ذریعے سرکار پاک فرماتے کہ ہم ان سے معلومات لیتے، دیکھتے کہ بھئی اس کو مسئلہ کیا ہے، پھر اس کا علاج بھی کرتے۔ ایک مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ذکر فکر جو تھا اس میں رکاوٹ آنے لگ گئی اس کشف کی وجہ سے، اور سختی سے حکم ہوا کہ اس سلسلے کو ختم کر دیں، اس سلسلے کو ختم کر دیں، کشف والے سلسلے کو، لوگوں کے مسائل چیک کرنے کو۔ یہ جو اللہ کو چھوڑ کے مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے پھر غافل ہو جاتا ہے، یہ خدشہ ہوتا ہے۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا۔ ایک اور بات جو سرکار پاک نے فرمائی کہ فقر کے 100 درجے ہیں، فقر کے 100 درجے ہیں۔ جو کشف والے بندے ہوتے ہیں نا، جو باطنی آنکھ والے بندے ہوتے ہیں، جو باطنی چیزیں دیکھنے والے بندے ہوتے ہیں، یا لوگوں کے مسائل حل کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ 17 درجے ہوتے ہیں نا، جو 17، یہ 17ویں درجے کے اوپر رک جاتے ہیں۔ کشف والے 83 درجوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کا جو عشق ہے، یہ کشف کرامات ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ رب کی ذات وہاں ہے جہاں نشانی نہیں ہے۔ اب سرکار پاک نے اس کتاب کے مطابق، ہمارے مرشد پاک نے چلہ کشی کی لال باغ جنگل میں۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جب اس راہ میں چل رہے ہو تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ جنت لے لو، کشف بھی لے لو، اللہ کی طلب نہ کرو۔ کیا؟ کشف لے لو، کرامات لے لو، یعنی جس کو دم کرو گے ٹھیک ہو جائے گا، کسی کے مسائل حل کر لو گے، کسی کی جو باطنی چیزیں دیکھنے لگ جاؤ گے، اس کا باطن چیک کرنے لگ جاؤ گے، اس کو کیا مسائل ہیں دیکھنے لگ جاؤ گے، آپ کے یار دوست کیا کر رہے ہیں 7 سمندر پار ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگ جاؤ گے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو اس کتاب میں تحریر ہے، کشف لے لو، کرامات لے لو، اللہ کی طلب نہ کرو۔ یعنی کہ اللہ کی ذات تو ورا الورا ہے۔ جو اللہ کی ذات کے طالب ہیں وہ کشف اور کرامات کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ کے طلبگار ہیں وہ مقام مرتبوں کے بھی محتاج نہیں ہیں، کیونکہ مقام مرتبے سب نیچے ہیں۔ خدا کی ذات ورا الورا ہے، وہ کسی مقام میں نہیں آ سکتی، اور جو اللہ کا سچا طالب اور عاشق ہے تو ان سب چیزوں سے اس کو بے نیاز ہونا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ اب پیران پیر حضور غوث پاک سے اللہ نے فرمایا، کس میں؟ رسالہ غوث اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور غوث پاک کا آپس میں مکالمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے غوث، میرے جلال کے سامنے جہنم کا عذاب ہیچ ہے۔ جب اللہ کو جلال آ جائے تو جہنم کا عذاب بھی کوئی شے نہیں ہے۔
پھر فرمایا کہ میرے جمال کے سامنے، میرے دیدار کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیچ ہیں. یعنی جو بندہ اللہ کا طالب ہے تو جنت تو بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے. اگر جنت کی گارنٹی اور شورٹی بھی پیچھے ہے تو میرے بھائیو تھرڈ آئی کیا چیز ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے. اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو. جو اللہ کے متلاشی ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو تھرڈ آئی کا متلاشی ہے وہ اللہ کو کبھی پا ہی نہیں سکتا. اللہ کے عشق کے لیے، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے آپ کشف کے محتاج مت بنے، آپ دل کے محتاج بنے. یہاں سے اللہ ملے گا، کشف کے ذریعے سے کبھی نہیں ملے گا. تو جو اللہ کے طالب ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ سے عشق کریں، جو چاہتے ہیں رگ ریشے میں اللہ کا عشق چلا جائے، جو چاہتے ہیں ساتوں لطائف اللہ کے محبت سے، اللہ کے عشق سے روشن ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، طاقت پکڑیں، رب کے روبرو جائیں، تھرڈ آئی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. یہ کسی اللہ کی ذات تک پہنچنے نہیں دیتی تھرڈ آئی. یہ کسی اور چیز میں روک کے ٹھہرا کے انسان کو ضائع اور ختم کر دیتی ہے. اپنی صلاحیتوں کو، اپنے نور کو انسان اس کشف کے چکر میں اور دم پھوکے اور لوگوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ضائع کر دیتا ہے. اور کوئی ولی ایسے گزرے ہیں کہ جو رجوعات خلق یعنی مخلوق کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کشف کے ذریعے سے وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ خالی بھی ہو گئے ہیں، مرتبہ ولایت سے بھی ختم ہو گئے ہیں. تو ہمارے سلسلے میں کشف تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمارے مرشد پاک نے فرمایا سب چیز مانگ لینا، ایک کشف نہ مانگنا. یعنی اللہ کی ذات کو پانا چاہتے ہو، عشق کو پانا چاہتے ہو، دوسری چیزوں کو پانا چاہتے ہو، کشف نہ مانگنا. کشف ایک حقیر ترین چیز ہے جو عاشقین اس سے دور ہی رہتے ہیں. تو اگر چاہتے ہیں اللہ کے طالب بنیں، اللہ کو پائیں، تو کشف کے لیے جد و جہد نہ کریں، بلکہ دل کی طرف جد و جہد کریں کہ دل کو اس قابل بنائیں رب کی ذات تک پہنچ سکیں. دل کو اس قابل کرنے کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں. اسی کے ساتھ پڑھتے رہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ